بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کورس کے آج ہم 5ویں سبق کے اندر چند ایک سوالات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے والدین کا نام کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے، ان کا نامی اسم گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، اور ان کے والدین کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام کے مطابق ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا یہ ایک ہی شخصیت ہیں، اور ان میں سے پہلے کون جو ہے وہ ان کا تشریف لائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، اور ان میں پہلے جو ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول مکہ المکرمہ کے اندر ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں ان کا مکہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مکہ اور مدینہ شریف سے روحانیت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب جس کو روحانی فیض چاہیے وہ قادیان کی طرف جو ہے وہ چلا جائے، قادیان سے اسے فیض ملے گا۔ یہ قادیانیوں کا مکہ اور مدینہ منورہ کی بارے میں نظریہ ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص مرزے دجال کذاب کو نبی نہ مانے تو قادیانی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص جو ہے مرزائی یا مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے دجال کذاب اس کو نبی نہ مانے تو قادیانی اسی شخص کو کافر کہتے ہیں، قادیانی اس شخص کو کافر کہتے ہیں۔ آگے سوال یہ ہے کہ سادات کرام کے بارے میں قادیانی جو ہے وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سادات کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سید صرف وہی ہے کہ جو قادیانی کی اولاد سے ہوگا، جو مرزا قادیانی کی اولاد سے ہوگا اسی کو سید مانتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی جہالت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک جو ہے اس کے نسب کے بارے میں جو ہے ایسے عقیدہ جو ہے وہ رکھ لیا ہے۔ مرزا قادیانی کس جگہ جہنم واصل ہوا، اور اس کو منتقل کرنے کے لیے جب وہ لاہور میں لایا گیا تو لاہوریوں کا کیا انداز تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانی لاہور میں برانت روڈ لاہور واصل جہنم ہوا، اور جب ریلوے اسٹیشن اس کے لاش کو لائے گئے تو لاہوریوں نے چھتوں سے اس کی میت کے اوپر گند اور گندگی ڈال کر اپنی نفرت کا اظہار کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ دشمن ہے، اور اس طرح اس کو جو ہے ذلیل کے اور بڑی مشکل سے اس کی گاڑی کو جو توہین انداز کے اندر جو ہے پھر جو ہے وہ قادیان جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ یہ میں نے ابھی تھوڑا سا بس ایک دو مختصر سی میں نے بات کی ہے، وگرنہ اگر میں اس کے اوپر تفصیل کرتا تو شاید گھنٹوں لگ سکتے ہیں۔ مرزا کے گڑ اور مٹی کے ڈھیلے کے بارے میں کیا واقعہ ہے اور حوالہ بھی بیان کرے؟ حوالہ جو ہے نا اس کا یہ براہین احمدیہ اس کی کتاب ہے، عدم معراج دین، صفحہ نمبر 67 ہے۔ قادیانی کو پیشاب کی بیماری تھی، اس لیے اس کی جیب میں جو ہے مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے، اور میٹھا کھانے کا جو یہ شوقین تھا، دوسری جیب میں گڑ رکھا ہوتا، اکثر گڑ سے یہ استنجا کر لیتا اور مٹی کا ڈھیلا یعنی یہ کھا لیتا تھا۔ یعنی آپ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں تو کہاں جو ہے یہ اتنی جو ہے رذیل کام کرنے والا، اور کہاں اتنا بڑا جو ہے یہ دعویٰ کرنے والا۔ جس تابوت میں قادیانی کی میت بند تھی، تدفین کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ قادیانی ایک مہلک وبائی مرض حیضہ سے مرا تھا، اس لیے اس تابوت سے وبائی مرض پھیلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے حکومت نے تابوت جلا کر راکھ کر دیا، اس وقت تابوت جلا کر راکھ کر دیا۔ تو آگے کے ویڈیو کے اندر ہم آگے کے چند ایک سوالات پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔